بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایکٹ کس نے انٹروڈیوس کرایا، کیوں انٹروڈیوس کرایا گیا، اس ایکٹ میں سسٹم آف فیڈریشن کا کیا مطلب تھا، اس کے مطابق ڈائرکی کے سسٹم سے کیا مراد تھی، اور ڈپریسڈ کلاسز کے لیے کیا اصول بنایا گیا تھا، کیا سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کو اس کے اندر اوتھینٹیکیٹ کیا گیا تھا یا نہیں، اور اس ایکٹ کی وجہ سے کیا انڈینز کی زندگی میں کوئی فرق آیا یا نہیں، کیا انڈین لیڈرز نے اس ایکٹ کو ایکسیپٹ کیا یا اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ آج ان سوالات کے مطابق ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا میٹیریل ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہسٹری پڑھتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر کچھ پروویژنز ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے، اور ان پروویژنز کے مطابق یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکٹ کس حد تک یوزفل تھا اور کس حد تک اس نے انڈینز کی زندگی کو بہتر کیا اور ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو اگر دیکھا جائے تو یہ 1935 میں برٹش پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا۔ اس زمانے میں لارڈ لن لتھ کو وائس رائے تھا سب کانٹیننٹ کا، اور اس کو یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنا کر پیش کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس کو لارڈ لن لتھ کو نے اس کو پریزنٹ کیا تھا پبلک کے سامنے، انڈین پبلک کے سامنے۔ اس قانون کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دو ہاؤسز ہوں گے، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، اور یہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کا جو سسٹم تھا یہ پہلے بھی انڈیا کے اندر چل رہا تھا، اور یہ برٹش میں بھی یہی پارلیمنٹری سسٹم تھا۔ وہاں بھی اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس ہوا، ٹو ہاؤسز ہوا کرتے تھے، اور وہاں سے ایک وائٹ پیپر کی شکل میں یہ سب کانٹیننٹ میں اپروو ہو کے، اور پہلے وہاں سے اپروو ہو کے سب کانٹیننٹ میں آیا، اور پھر یہاں پر امپلیمنٹ کیا گیا۔ یہ ایسا قانون تھا جس کے مطابق کچھ شکیں پیش کی گئیں، اور انہی کو ملک کے قوانین کے طور پہ نافذ کیا گیا، اور لوگوں نے ان کو شروع میں تو ایکسیپٹ نہ کیا، لیکن بعد میں ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس میں ایک سسٹم آف فیڈریشن تھا جس کو سسٹم آف فیڈریشن آف انڈیا یہاں پہ ڈکلیئر کیا گیا، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ میں، سینٹرل گورنمنٹ میں حکومت انگریزوں کی ہوگی، اور ان کے ہاتھ میں خاص پاورز ہوں گی، جیسے کہ فارن افیئرز کی پاور تھی، یا ان کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ سارے ڈیفنس سسٹم ان کے اصولوں کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق چلے گا، اس کو کوئی انڈین نہیں چلائے گا، یا پھر یہ کنٹری کی کرنسی اور کنٹری کے ریونیوز وغیرہ اور میڈیا مکمل طور پہ برٹش کے سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوگا۔ انڈیا کو ایک فیڈریشن ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، یعنی کہ پورا انڈیا، چاہے وہ پروونسز کی شکل میں مختلف ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز کے مطابق تھا، اور وہاں پرنسلی اسٹیٹس بھی تھیں جیسے حیدرآباد، دکن، کشمیر، جونا گڑھ، مناوادر، لیکن اس کے باوجود ان پرنسلی اسٹیٹس اور پروونسز سب کے سب فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کریں گے۔ سو اس کے یہ ایک فیڈریشن آف انڈیا ڈکلیئر کیا گیا۔ دوسرا اس میں جو ایک اہم قانون انٹروڈیوس کرایا گیا وہ یہ کہ اس میں اب انہوں نے پروونشل لیول پر زیادہ اتھارٹی انٹروڈیوس کرا دی، کہ پروونشل لیول پر جو بھی الیکٹڈ پارٹیز ہوں گی وہ اپنے اپنے پروونس کو اپنے اصولوں، قوانین کے مطابق برٹش گورنمنٹ سے اپروول لے کر انٹروڈیوس کرا سکتی ہیں۔ سسٹم آف ڈائرکی یہاں پر پہلے پروونسز کے اندر انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، جس کے مطابق گورنرز کو ان لمیٹڈ پاورز دی گئی تھی، لیکن اب سسٹم آف ڈائرکی کو، جو کہ ان لمیٹڈ اتھارٹی پروونشل گورنرز کو دیتا تھا، اب اس کو ریموو کر دیا گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے، اور اس کی جگہ پر انہوں نے یہ سسٹم آف ڈائرکی جو تھا یہ سینٹرل گورنمنٹ میں وائس رائے کو دے دیا تھا۔ اگرچہ بعد میں وائس رائے نے بھی اس پاور کو استعمال نہیں کیا، اور انڈین ریپرزینٹیٹیوز کو پروونسز کے اندر چانس دیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے اپنے پروونس کو چلا سکیں۔ کچھ اور قوانین جو اس میں انٹروڈیوس کرائے گئے کہ فیڈرل کورٹ، یعنی سینٹرل گورنمنٹ میں کورٹ اسٹیبلش کیا گیا، جیسے کہ اب پاکستان میں سپریم کورٹ ہے، ان زمانوں میں فیڈرل کورٹ اسٹیبلش کیا گیا تھا جو مختلف اہم معاملات کے بارے میں ٹرائلز کو سنتا تھا اور ان پہ فیصلے کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم ہوگا، یعنی مسلمانوں کو، مسلمان ریپرزینٹیٹیوز کو مسلمان پبلک کے لوگ ووٹ دیں گے، اور ہندو ریپرزینٹیٹیوز کو ہندو پبلک کے ووٹ جو ہے وہ ملیں گے، اور یہ ریپرزینٹیوز اپنی اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں گے۔ مسلم لیگ ان زمانوں میں مسلمانوں کی ریپرزینٹیو پارٹی تھی، اور سکھ اور باقی جو کمیونٹیز تھی وہ کانگریس کے اندر، ہندوؤں کے علاوہ سکھ اور دوسری کمیونٹیز بھی کانگریس کے ساتھ جوائن کر لیتی تھی۔ سو اس طریقے سے سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا۔
इसके साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स जो लॉ मेकिंग काउंसिल में थी उनको भी बढ़ा दिया गया ताकि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाए और इंडियंस अपने राइट्स को वॉइस करने के लिए ब्रिटिश को ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस दे सकें। गवर्नर्स के पास, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, उनके पास इमरजेंसी, क्रिटिकल इमरजेंसी पावर्स थी कि अगर किसी प्रोविंस के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला हो जाता है या बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है खुदा ना खास्ता, या वॉर हो जाती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नर्स अपनी स्पेशल अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये कवानीन जो थे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराए गए और इसके मुताबिक इंडियंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी और ब्रिटिश सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनके हाथ में कंट्रोल दे देंगे। लेकिन यहाँ सब कवानीन को देख के यही महसूस हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वाइस रॉय ने अपने हाथ में रखा है, जबकि उसने कुछ कंट्रोल जो है प्रोविंसेस को, सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को उनका रोल दिया है, उनकी पावर दी है, जिसको कि इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इतना पसंद नहीं किया क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपनी हुकूमत में हिस्सा चाहते थे। यहाँ पर मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने इसके बारे में अपने अपने कमेंट्स दिए। कांग्रेस ने, गांधी ने इसके बारे में कमेंट दिया कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर कोई इंजन नहीं है बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स हैं। और इसके अलावा कायदे आजम ने इसके बारे में कहा कि ये एक डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बेहद अथॉरिटी दी गई है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कोई अथॉरिटी, उन उस तरह से अथॉरिटी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास अथॉरिटी है, लेकिन अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का मुकाबले में रखा जाए तो उन्हें हर सूरत में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने अपने फैसले करने में तो आज़ाद है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे उनको प्रेशराइज करे या अपना डिसीजन उनके डिसीजन से ऊपर दे दे तो हर सूरत में फेडरल गवर्नमेंट की ही बात माननी पड़ेगी। सो इस तरीके से ये नजर आता था कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो मुसलसल क्लैश ऑफ पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो सकता है। सो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक अहम एक्ट था और इसके मुताबिक ही बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी बनाया गया और उसमें कुछ इस्लामी शिकें शामिल करके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।